بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ دلیل نمبر 5، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب و کامران ہیں۔ حدیث میں ہے، حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کی اولاد سے ایک پاک طیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے دیکھا۔ جب پاس آئیں فرمایا، اپنے گھر سے باہر کہاں گئی تھی؟ عرض کی، یہ جو ایک موت ہو گئی تھی، میں ان کے ہاں تعزیت و دعائے رحمت کرنے گئی۔ فرمایا، شاید تو ان کے ساتھ قبرستان تک گئی۔ عرض کی، خدا کی پناہ کہ میں وہاں تک جاتی، حالانکہ حضور سے سن چکی جو کچھ اس باب میں ارشاد ہوا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان کے ساتھ وہاں تک جاتی تو جنت نہ دیکھتی جب تک عبد المطلب جنت کو نہ دیکھ لیتے۔ یہ تو حدیث کا ارشاد ہے۔ اب ذرا عقائد اہل سنت پیش نظر رکھتے ہوئے نگاہ و انصاف درکار ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانے کا اگر غائب درجہ ہے تو معصیت ہے، اور کوئی معصیت مسلمان کو جنت سے محروم اور کافر کے برابر نہیں کر سکتی۔ اہل سنت کے نزدیک مسلمان کا جنت میں جانا واجب شرعی ہے، اگرچہ معاذ اللہ مواخذے کے بعد ہی ہو، اور کافر کا جنت میں جانا محال شرعی ہے کہ ابد لا ابد تک کبھی ممکن ہی نہیں، اور نصوص کو حتی المکان ظاہر پر محمول کرنا واجب ہے، اور بے ضرورت تعویل ناجائز ہے، اور گناہ سے معصوم ہونا صرف خاصہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کے غیر سے اگرچہ کیسا ہی عظیم الدرجات ہو، وقوع گناہ ممکن و مقصود ہے۔ یہ چاروں باتیں عقائد اہل سنت میں ثابت ہیں۔ اب فرض کیا کہ اگر عورت قبرستان چلی جاتی تو حدیث پاک کے مطابق اس وقت تک جنت کو نہ دیکھ سکتی جب تک کہ حضرت عبد المطلب جنت کو نہ دیکھ لیتے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عبد المطلب مسلمان اور اہل جنت میں سے ہیں، کیونکہ کافر کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ اب معنی حدیث بلا تکلف و بلا ضرورت تأویل و تصرف عقائد اہل سنت کے مطابق ہے، یعنی اگر یہ امر تم سے واقع ہوتا تو سابقین اولین کے ساتھ جنت میں جانا نہ ملتا، بلکہ اس وقت جاتے جبکہ حضرت عبد المطلب داخل بہشت ہوں گے۔ شکریہ۔